جب آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اور پی ڈی ایم میں آپ شامل ہوئے تو آپ ان دونوں بڑی جماعتوں سے، نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے کئی مرتبہ آپ نے جھیلا ہوا ہے. میں ڈسنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہے نا. تو کس امید پہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے جو 16 ماہ تھے اس میں کوئی کسی چیز کا عمل کیوں نہیں ہوا؟ دونوں میں مختلف معاملہ ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے ابھی 2013 میں، جی، تو ہم تو اپوزیشن میں تھے، ان کے ساتھ نہیں تھے، اپوزیشن میں بیٹھے تھے. پھر بھی ہم نے حیدرآباد کی یونیورسٹی کا ان سے منظور کروائی. یہ شاہد خاقان عباسی جب تھے وزیر اعظم، تو یہ جو گرین بس پیپلز پارٹی کو چلانی چاہیے تھی، وہ ہم نے ان سے منظور کروائی. K4 ہم نے ان سے کروایا. پھر عمران خان صاحب سے کنٹینیو کروایا ان سارے مطالبات کو. عمران خان صاحب کے دور میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے. ہمارے سینسس 5 سال پہلے پاکستان، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہمارے اس مقدمے کو تسلیم کیا گیا ہو اور 5 سال پہلے پاکستان میں، پورے پاکستان میں سینسز ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کنٹینیو کیا اس کو، پھر انہوں نے آ کے اس پہ امپلیمنٹ کروایا. تو دو بڑا فرق ہے. لوگ ملا دیتے ہیں. ہاں آپریشن ہوئے ان کے دور میں بھی، ان کے دور میں آپریشن ہوئے تھے، ہم گرفتار ہوئے تھے. یہ آپریشن کنٹینیو ہوا، بیوی کا دور آیا تو ہم ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں. پھر ہمارے شہر میں ہمارے لوگوں پر کے لاشوں پہ کھڑے ہو کے ان کے وزیر داخلہ کودے ہیں. دونوں سے ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن بہت بڑا فرق ہے. یہ بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کی، سندھ کو جوڑے رکھنے کی، سندھ کے لوگوں کے درمیان غلط فہمی کی خلیج کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے. اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، آپشنز نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارہ کار تو ہیں. یہ چاروں صوبے ملک تھوڑی ہیں جناب عالی، یہ صوبے ہیں. ان کو صوبوں کی طرح ٹریٹ کیجئے. آپ نے 18ویں ترمیم کی طرح ان کو ایک ڈیولوشن کے بجائے آپ نے ایکیومولیشن آف پاور کر لی ہے. ہاں، بجائے اس کے کہ اس کا ڈیوالو ہوتی طاقت وہ اور زیادہ ایک جگہ پہ ارتکاز ہو گیا. اچھا آپ نے ایک اور سوری میں آپ کی بات جی آپ نے پوچھا پیپلز پارٹی سے کیا امکانات ہیں. ہم نے اب کے اپنے منشور میں باقی تو وہی روایتی چیزیں رکھی ہوں گی. 3 بڑی اہم باتیں رکھی ہیں جی کہ پاکستان کا آئین مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے جمہوریت کے ثمرات کو عام پاکستانی تک پہنچانے کے لیے. پاکستان کا آئین کمزوروں کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، اقتدار مافیا کو اور مضبوط لوگوں کو. تو اس میں 3 ترامیم کی ضرورت ہے. ان ترامیم پر اگر پیپلز پارٹی بات کرنا چاہتی ہے تو پہلے امپلیمنٹ کریں، پھر ہم اس کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے. چلیں. اچھا ابھی آپ نے پی ٹی آئی کا تذکرہ کیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں 1-2 اچھے کام ہوئے. اور مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ عامر خان صاحب سے میرا انٹرویو ہوا اور میں نے کہا کہ آپ ذرا موازنہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد، نون لیگ کے ساتھ اتحاد اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد، تو کس کا اتحاد بہتر رہا کیوں کے لیے؟ تو نے کہا نسبتاً پی ٹی آئی کا بہتر رہا. اچانک کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کی کشتی میں چھلانگ لگا دی؟ نہیں، 2 باتیں کہ بنیادی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے کئی 100 لوگ لاپتہ ہیں. اپوزیشن میں تو ہمیں نون کے ہیں کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، تحریک انصاف کے بھی نہیں جناب. اور ہمارے سارے دفاتر بند ہیں. ہم حکومتوں میں رہیں، دفاتر بند رہے ہیں. یہ 3-4 نقطے تھے جو بنیادی تھے، جو کہ جس کو ان کو حل کرنا تھا. انہوں نے بعد میں بتا دیا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر آپ نے تو بنیادی انسانی حقوق کے معاملے کو وزیر اعظم کہہ دیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہم کوئی اور وزیر اعظم ہی تلاش کریں گے نا. اچھا پھر آپ نے نیا وزیر اعظم تلاش کر لیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خود جو وزارت چھوڑی تھی عمران خان صاحب کی، حالانکہ مجھے وزیر نہیں بننا تھا، ہم نے امین الحق صاحب کا نام دیا ہوا تھا. یہ خود عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی کہ آپ بن جائیں. تو ہم تنظیم نے بھی اس لیے بھیج دیا کہ سربراہ وہاں ہوں گے تو شاید یہ بنیادی مسئلے ان کے ساتھ کوئی ہماری مخاصمت تو رہی سیاسی، لیکن حکومت کا تجربہ نہیں رہا ہے. تو میں نے بھی اس لیے چھوڑی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ سیریسنس کی کمی ہے. جب آپ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے تھے، آپ کا انٹریکشن ہوتا تھا. اسی لیے میں باہر آ گیا تھا کہ ہم کم سے کم کابینہ میں تو نہ بیٹھیں. بعد میں جب ہم نے ایک وزارت لے بھی لی تو دوبارہ دوسری 2 وزارتوں کا تھا نا، دوسری وزارت دینے کے لیے انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ ایک وزارت کا ہی بوجھ نہیں ہم سنبھال پا رہے ہیں. یہ بتائیے، آپ نے دلچسپ بات کی کہ سنجیدگی کی کمی تھی. کیا اس کو ذرا سا وضاحت کریں اس کی؟ ایلوبریٹ نہ کریں تو 2-3 جملوں میں دیکھیں، وہ کوئی فیصلے ہی نہیں ہو پائے ہیں، کوئی سیریس ڈسکشن ہی نہیں تھی، کوئی ہوم ورک نہیں تھا، کوئی روڈ میپ نہیں تھا. اور پھر آپ اتحادیوں کو سیاست کے ذریعے آپ ڈیل کرتے نا.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।